وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 877، آیت نمبر 9 سے 11، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا نعرہ ہوگا اس میں اے اللہ تو پاک ہے، اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہمی دعا سلام ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ملاقات کا خاتمہ جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین پر ہوگا۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن کو ہمیشہ اگر آپ پڑھیں ہیں تو آپ ایسا کیا کریں کہ قرآن کو اس کے سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ سیاق و سباق یعنی آگے جو مضمون گزر چکا ہے، اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے، تو اس کے حساب سے آپ قرآن کو سمجھیں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ سامعین کرام، اب اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، کون سی چیز ان کو جنت میں لے جائے گی، کون سی چیز ان کو جنت، سیدھے جنت میں لے جائے گی۔ اور جنت میں کیا ہوگا
یعنی اس میں یہ 2 آیات میں نے آپ کو پڑھی ہیں کہ وہ جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہتے ہوئے جائیں گے، ایک پھر آپس میں جب ملاقات ہوگی تو کیا کہیں گے، 2 پھر جب ملاقات ڈسپرس ہوں گے، وہ منتشر ہوں گے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے تو کیا ان کا نعرہ ہوگا، کیا کہنا ہوگا۔ یہ 2 آیات ہیں، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو 7 اور 8 نمبر کی آیت ہیں اس میں یعنی دوزخیوں کا تذکرہ ہے کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، وہ لوگ جن کا یقین نہیں ہے۔ اب یہ یعنی بہت لطیف نقطہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، جن کو جنت کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، جنت پر یقین نہیں ہوگا، ان کا یقین دنیا پر ہوگا، دنیا ہی کی زندگی پر وہ مطمئن ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ اب ان کا آخرت پر، جزائے اعمال پر اور جنت یا دوزخ پر کوئی یقین نہیں ہوگا تو تبھی دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم نے اپنی منزل، مقصد حیات دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندہ ہیں، تو اس کی وجہ ایک یقین ہے۔ وہ یقین کیا ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے اور جزائے اعمال بھی نہیں ہے، اور قبر کے یعنی انتقال کے بعد دوبارہ ہم نے جی نہیں اٹھنا۔ ہمارا آخرت پر کوئی عقیدہ یعنی زبانی طور پہ تو ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن حقیقی طور پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ دنیا تیاری کی جگہ ہے، اللہ سے ملاقات کی اس پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے، اس کی ناکامی ہی اصل ناکامی ہے۔ ناکامی ہے اور ناکامیوں کے بھی ہمارے اپنے معیارات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اور خوشیوں کی بھی ہمارے اپنے معیارات ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لہم عذاب علیم، او کما قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں، آخرت میں جزائے اعمال جو ہے وہ ہمارے یقین کی بنیاد پہ ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہمیں دوزخ ملتی ہے تو وہ دنیا میں جو ہمارا یقین تھا اسی کی بنیاد پر ہمیں پھر دوزخ ملے گی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 7 اور 8 نمبر، ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان کا یقین ہی نہیں تھا ہماری ملاقات پہ۔ تو جب آپ کا اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے تو آپ تیاری بھی نہیں کریں گے اس کے لیے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑا بنیادی ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ دنیا میں جو ہمارا یقین تھا، اچھا یا برا، اسی کی بنیاد پہ ہمیں اچھے یا برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ، میں نے تو ترجمہ سنا دیا، لیکن اس میں آپ دیکھیں بہت ہی واضح طور پہ، اور یہ یعنی بہت کم ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں بات کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھاتا ہے، اور یہاں جنت میں جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بتا رہا ہے، یقین۔ اور میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ ہی کا فرمانا ہے جس کی میں آپ کو ترجمانی بیان فرما رہا ہوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ اس جو آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، جس کا یقین ہوگا اور جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا، جنت میں جانے کا یقین ہوگا، پھر اس یقین کے تحت وہ پھر کام بھی کریں گے، زندگی بھی اپنی گزاریں گے۔
زندگی بھی اسی یقین کے مطابق گزاریں گے. اور یہاں جو ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے ریئر یعنی کم ایسے الفاظ ہیں، یہ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور یہاں اگر آپ سوچیں اور اس آیت قرآنی پر آپ غور کریں تو ایمان کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا ہے. اس ایک آیت میں ایمان کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا ہے. پہلے تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یقین والے ہیں، ان کا یقین ان کو جنت میں لے جائے گا. آپ توجہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی اور کام ہو رہا ہے؟ توجہ کریں ذرا. ان الذین آمنوا یہدیہم ربہم بایمانہم جنات. اب یہاں جنت کا تذکرہ بھی آخر میں آیا ہے، پہلے وہاں کا حال بیان، نظارہ بیان ہو رہا ہے. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. آپ دیکھیں نا ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیسے، ایک حسین امتزاج ہے اس میں، سبحان اللہ. تو پہلی بات جو ہے، پہلی آیت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں لوگوں کا ان کا ایمان لے کے داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کی بنیاد پہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. یہ معنی ہے سر، صاف معنی ہے. جو ایمان، جو لوگ صاحب یقین لوگ ہیں. اب یہاں ایمان والے اگر میں ترجمہ کروں تو آپ ایک روایتی ترجمے میں پڑ جائیں گے، تو اس کو میں نہیں اختیار کرتا. میں یقین کی بات کرتا ہوں. ایمان کا مطلب یقینی ہوتا ہے. یقین، ایمان، یقین. یقین جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں میں ترجمہ کروں گا، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایمان کا لفظ ہی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ صاحب یقین لوگ ہیں. بہرحال میں یقین کا یہاں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا آپ ڈیفرنس محسوس کریں. آپ روایتی ترجمے میں نہ جائیں، پھر تو آپ کہیں گے ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، تو پھر آپ کے لیے تو جنت نہیں ہے. آپ تو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. آپ کو اللہ کی ملاقات کی نہ کوئی امید ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں. آپ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہیں. آپ دنیا ہی کی زندگی پر، اس کے فائدے اور نقصان پر آپ خفا اور یا خوش ہو رہے ہیں، یا آپ مطمئن ہیں. آپ تو جنت میں نہیں جائیں گے، جو بھی ہو آپ میں سے، جو بھی ہو. اور یہ عام ہے، یہ وباء عام ہے کہ آخرت، جنت، دوزخ، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. دیکھیں ایمان تو ایک الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. ایمان والوں کا رویہ الگ ہو جاتا ہے. ایمان والوں کی نفع اور نقصان کی بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ایک بات پہ ناراض ہوتا ہے تو ایمان والے وہ بات کے قریب بھی نہیں جاتے، بچتے ہیں. تقویٰ ان کی خاصیت ہوتی ہے. صاحب ایمان لوگوں کی تقویٰ جو ہے وہ خاصیت ہوتی ہے. تو بہرحال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. یہاں ذرا بس غور کر لیں، یہ مضمون اس کا مشکل نہیں ہے کہ آپ کا یقین ہوگا اللہ پہ. تھوڑا سا میں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس کی اپنے الفاظ میں ایک یعنی اصطلاحی ترجمہ بیان کر دوں. دیکھیں، اگر آپ کا یقین ہوگا اللہ پہ کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، اب آپ کا رخ زندگی بدل جائے گا. اگر آپ مخلص ہیں اس بات میں، اگر آپ کا یقین ہے اور مخلص ہیں، اب آپ اپنے رخ زندگی کو بدل لیں گے، دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف کر لیں گے. اور آپ اپنے عمل سے کہیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں.
اور پھر آپ اپنے عمل سے بھی کہیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آپ اپنے عمل سے کہیں گے، زبان سے نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں وہی جملے کا تسلسل کر رہا ہوں، معنی بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، تو آپ اب رخ پھیر لیں گے اللہ کی طرف، اور اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. آپ کا ایک یقین ہے زندگی کے بارے میں پیدا ہو گیا، نہیں تھا آپ نے پیدا کر لیا. آپ نے پوچھا، آپ نے سنا، آپ نے پوچھا، آپ نے عقل دوڑائی، عقل استعمال کی، تدبر کیا، تعقل سے کام لیا. اب آپ کی جہت بدل گئی، نفع اور نقصان. اب دنیا کے نفع نقصان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نفع ہو یا نقصان ہو اللہ کی مرضی ہے. انا الی اللہ راغبون لا ضیر انا الی اللہ منقلبون. کوئی بات نہیں. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی اس پہ مصیبت آتی ہے تو کوئی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بات ہی کوئی نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، شاباش ہے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. تو ان الذین آمنوا، دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے. آپ نہیں جا سکتے جنت میں جب تک آپ کا رویہ نہیں بدلتا، اور رویہ نہیں بدل سکتا آپ کا جب تک آپ کا دنیا کے بارے میں یقین نہیں بدلے گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں میری آپ سے کوئی ذاتی پرخاش تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کو ٹوکتا رہتا ہوں یا باتیں سناتا رہتا ہوں. کیوں کروں میں؟ لیکن بات ہی ایسی ہے. اصل بات تو انذار ہے، ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے. تو میں تو خبردار کر رہا ہوں آپ کو. ڈاکٹر جب اپنے مریض کو متنبہ کرتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تم نے چھوڑنی ہوں گی ورنہ شفا ممکن نہیں ہے. ایسے دیکھیں ہم نے مریض جو پرہیز شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کے تجویز کے مطابق، تو وہ صحت یاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو پابندیاں تو لگتی ہیں، شریعت تو پابندی کا نام ہے. آپ نے وہ کرنا ہے جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو راضی رکھنا ہے. جب اللہ کو راضی رکھیں گے تو نفس امارہ تو ناخوش ہوگا، اس کو آپ ماریں گے. نفس امارہ اس کو آپ مار لیں تو بس آپ دیکھیں، یہ تو اب گفتگو کا وہ بدل جائے گا، لیکن میں اس پہ بس ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ نفس امارہ کو مار لیں تو آپ کا راستہ مزید آسان ہو جائے گا. آسان تو ہے یہ راستہ، لیکن نفس امارہ رکاوٹ ہے. تو آپ نفس امارہ کو زیر کر لیں. اور کیسے کریں گے؟ وہ آپ ایک یقین کی بنیاد پر کریں گے. اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ اپنے نفس امارہ کو نہیں مار سکتے، وہ اپنے رویوں کو نہیں بدل سکتے. چند ایک کام کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے چینج لے آئے ہیں ہم، لیکن وہ حقیقی طور پر وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنا چاہیے انہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقین کامل نہیں ہوتا، رویے میں تبدیلی واضح نہیں آتی، یقینی طور پہ نہیں آتی. پھر بہت سے بڑے بڑے کام جو ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ رویے ہیں، اور رویوں کی بنیاد جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے، یقین ہے. یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر آپ کے رویے نہیں بدلیں گے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ضرورت ہے. اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. بہت سے لوگوں سے میں سنتا بھی ہوں
یار تم جو کہہ رہے ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو دنیا میں رہنا ہے تم نے دنیا میں نہیں رہنا، تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ان قریب تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤ گے اپنے رب کی، تم نے اپنی تھوڑے دنوں کے لیے قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت میں تم جاؤ گے۔ ثم یردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہمارا ایک یقین ہے سامنے کا، ہمارا یقین دنیا پہ ہے۔ تو جب دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں آپس کی، کہ اگر ہمیں رویے بدلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اپنے رویے میں، تو آپ کا یہ جان لیں کہ آپ کا یقین کامل نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں، اس کے لیے پھر آپ کو صاحب یقین شخص کو دیکھنا ہوگا، تلاش کریں، اگر مل گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے صاحب یقین شخص سے ہم مل بھی لیتے ہیں لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی اپنے رویوں کو بدلنے کی، اپنے یقین کو بدلنے کی۔ ہماری نیت بس پیر صاحب آ گئے ہیں، اٹھ جاؤ، استقبال کرو، ہاتھ چومو، بس بات ختم ہو گئی، نذرانہ پیش کر دو، بات ختم ہو گئی، سر جھکا لو، وہ آ رہے ہیں سر جھکا لو۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہے۔ آپ یعنی کسی صاحب یقین شخص سے تعلق پیدا کریں، جو بھی ہو، کسے باشد مومن ہو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے یقین پیدا کرنا ہے تو پہلے تو یقین پیدا کرنے کی ایک نیت بنانی ہوگی، کیونکہ جب آپ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو جو بھی آپ یقین لے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہی یقین بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ بے یقینی لے جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ اس کے پاس کیا ملے گا، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا مسئلہ تو یہ تو باطن کا مسئلہ ہے۔ ان کی مثال تو سورج کی ہے، ان اللہ والوں کی، جو گندے نالے، سورج کی روشنی جب گندے نالے پر پڑتی ہے تو اس سے بدبو اٹھتی ہے، جب باغ میں اس کی دھوپ جاتی ہے تو وہ باغ مہک اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں، اپنے ارادوں کو، اپنے نیتوں کو خالص بنائیں، اللہ کی نیت کریں خالص طور پہ، اور پھر ٹھیک ہے اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، صحبت اختیار کریں، معیت اور ایک تعلق پیدا کریں ان کے ساتھ، ان کی بات کو سنیں، اس پر یقین کریں، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق گائیڈ لائن دیں گے، اس کے خلاف تو نہیں دیں گے۔ وہ تو اس کی مثال تو ایک استاد کسی ہے، بس راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، وہاں اساتذہ کرام نہیں ہوتے، کوئی اسکول استاد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دین میں بھی استاد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی یعنی کچھ معیار ہے کہ اس کا ایک وہ صاحب یقین شخص ہو، علم کافی نہیں ہے، اس پر یقین اور عمل بھی ضروری ہے۔ عالم عامل، یہ دو خصوصیتیں انتہائی لازمی ہیں۔ پھر وہ اللہ والا ہو، اس کی اپنی ایک نسبت ہونی چاہیے جو بھی ہے۔ تو یقین پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ صاحب یقین شخص سے ملیں۔ بعض اوقات ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہمیں تو تلاشی نہیں ہوتی، ہمیں تلاشی نہیں ہوتی، اور نہ ہم یقین کرتے ہیں، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان کا راستہ گندگی، کانٹے، تو وہ تو ان کی چاچی تھی
ابو لہب جو تھا وہ چچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ان کے پڑوس میں گھر تھا، ساتھ ہی گھر تھا، لیکن وہ رسول عظیم کے راستے میں کانٹے بچھاتے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. کیا اثر کیا؟ رسول کے ساتھ ہی تھی، گھر اس کے ساتھ تھا، اس کا یقین ہی نہیں تھا. تو پھر وعید آئی، فائدہ نہیں لیا اس نے. ایسا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس میں ہو وہ شخص، یا ہم جانتے ہوں، تو وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جانتے تھے، یعنی لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے پہچاننے سے انکار ہی کر دیا. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا پینا کرتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یقین ہی نہیں کیا انہوں نے. ابو جہل یہ سب یعنی پڑوسی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جاتے، ان کا گروپ الگ تھا، ہنستے رہتے تھے، مذاق استہزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچانا ہی نہیں انہوں نے. کیونکہ ایک یقین تھا ان کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ماننی نہیں ہے، وہ ہم نے ماننی نہیں ہے. ابھی ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان لانا ہوگا، یہ آپ کو صاحب یقین بننا ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ و فکر سے کام لیں. کسی کے کرامتوں کے پیچھے مت پڑیں، کسی کی کرامتوں کو دیکھ کے آپ ایمان نہ لائیں. ایمان کے لیے صرف قرآن کافی ہے. قرآن پر آپ سوچیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، رسول جو دعوت دے رہے ہیں اس پہ آپ سوچیں سمجھیں اور ایک یقین پیدا کریں. دیکھیں اگر جنت کے راستے پر آپ نہ چلے تو آپ جنت نہیں جا سکتے. ہم لوگ اس وقت من حیث الامت، قوم، فرد، افراد دوزخ کے راستے پر جا رہے ہیں. دوزخ کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے. یہ بالکل میں آپ کو آہستگی سے بات کہہ رہا ہوں. خواہشات کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے، اور خواہشات نفس کو اگر آپ نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے اپنے آپ کو روک لیا، جس نے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو بہرحال میں ابھی مضمون جاری ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون ابھی رہتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔